آج ہم لوگ 2021 میں جب موجود ہیں تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کا نظام جاری و ساری ہو اور جہاں کے حکمران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہوں، بلکہ پوری دنیا کے تمام ممالک ابلیس کی مجلس شورا کے ممبر بن چکے ہیں اور ان پر جو طاقت حکمرانی کر رہی ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا کی طاقت ہے۔ اس کا نام انہوں نے UNO رکھا ہے اور اس کا وہ ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہے لاکھوں انسانوں کو تباہ کرنا، برباد کرنا، ان کا صفایا کرنا، امن کو تاراج کرنا، اس کا نام سیکیورٹی کونسل رکھا گیا ہے، وہ سلامتی کونسل ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا سَيَكُونُ زَمَانٌ يُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ۔ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو شیطانی اور ابلیسی میڈیا ہوگا، جو چینلز ہوں گے، جو اخبارات ہوں گے، میڈیا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہوں گی، اس کے پیچھے دجال اور اس کے لشکر ہوں گے۔ وہ سچے کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو سچا کہیں گے، امن پسند کو وہ ٹیررسٹ کہیں گے اور ٹیررسٹ کو امن پسند کہیں گے۔ جھوٹ کی حکمرانی ہوگی، ظلم کا دورہ ہوگا، ہر طرف زیادتی کی جا رہی ہوگی اور اچھے لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہوگی۔ پوری دنیا ایک ایسے راستے پر جبرن ڈال دی جائے گی جس راستے کے آگے کھائی ہے، خندق ہے، دلدل ہے، تاریکیاں ہیں، دیو ہیں، چڑیل ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، یہ سب کیا جائے گا۔ اور آج کا وہی دور ہے کہ یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی سچا مسلمان، کوئی بھی امانت دار، کوئی بھی دیانتدار امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار نہیں پا رہا ہے۔ کوئی بچی، کوئی عورت اپنی عزت کو صحیح سالم رکھ نہیں پا رہی، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے۔ اور اس عورت کو جو باہر نکلتی ہے، خاص طور پر اگر وہ ابلیس اور دجال کی شکار ہو کر فیشن زدہ بن جاتی ہے، فیشن ایبل بن جاتی ہے، اگر وہ پردے کو اتار کے پھینک دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ اپنے جسم کے کپڑوں کو بھی ہلکا کر دے اور یا اتار ہی دے، جو بھی یہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ شیطانی طاقتیں اس کو اغوا کرتے ہیں اور اس پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ہراس کرنا تو معمولی بات ہے، آج تو وہ خواتین جو آفیسز میں کام کرتی ہیں اور مردوں کے ساتھ جہاں جہاں بھی وہ رہتی ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مسلمانوں عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔ بنی اسرائیل کو عورتوں کا فتنہ کھا گیا تھا اور اس امت میں بھی عورتوں کے ذریعے سے فتنے پیدا کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلم عورتیں سب سے زیادہ شرم اور حیا کو اختیار کرنے والی ہوتی تھی اور حیا کی چادر اوڑھتی تھی، باعزت رہتی تھی، عفت کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن جب دجالی تہذیب کا غلبہ ہوا اور ابلیسی مجلس شورا کا غلبہ ہوا اور دنیا کے ممالک ان کے شکار ہو گئے اور دنیا میں ایک ایسا رواج ہوا، ایک ایسے میڈیا کا کہ جس نے یہی طے کیا کہ ہر باعزت اور شریف عورت کو برہنہ کر دینا ہے۔ ان کو اگر چورن بیچنا ہے، ٹوتھ پیسٹ بیچنا ہے، برش بیچنا ہے، معمولی سی کوئی چیز بیچنا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ کسی عورت کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بہو کو وہ برہنہ کر کے پیش کرے۔ تجارت کا یہ ذریعہ ہے، سیاست کا یہ ذریعہ ہے، اغوا کا یہ ذریعہ ہے،
نوجوانوں کو بھڑکانے کا یہ ذریعہ ہے، معاشرے کو کرپٹ بنانے کا یہ ذریعہ ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا کام اگر کر سکتی ہیں تو مومن خواتین کر سکتی ہیں، مسلم خواتین کر سکتی ہیں، جو یہ قسم کھا لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تہذیب عطا فرمائی ہے، قرآن نے ہم کو جو احکام دیے ہیں، شریعت اسلامی جس طرح ہم کو ڈھالنا چاہتی ہے اور لے کر چلنا چاہتی ہے، ہم 100% اس کی پابندی کریں گے اور فیشنوں کو اپنے پیروں تلے رون دیں گے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ رسم، ہر وہ فیشن شادی کے نام پر، تقریب کے نام پر، یا آپس میں ملنے جلنے کے نام پر جس کو اختیار کیا جاتا ہے، ہم اس کو گھر سے دھتکار دیں گے، ہم اس کو نکال کے پھینک دیں گے کوڑے کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح اور غلاظت کی طرح اسے گھر سے نکال کے پھینک دیں گے۔ اگر عورتیں یہ طے کر لیں، اگر عورتیں قرآن پاک اور حدیث نبوی اس نقطۂ نظر سے پڑھیں کہ جو بھی ہم پڑھتے چلے جائیں گے اس کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، زندگی میں نافذ کریں گے۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا کہ ایک لڑکے کو پڑھایا تو آپ نے ایک کو پڑھایا، اور ایک لڑکی کو پڑھا دیا تو آپ نے ایک فیملی کو پڑھا دیا، آپ نے ایک خاندان تیار کر دیا۔ اس اعتبار سے لڑکیوں کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، اور ایک لڑکی صحیح طور پر اگر اسلامی تہذیب کو سمجھ لے اور اسے اختیار کر لے اور اس پر اس کو فخر ہو، اس پر ناز ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جھجکے اور چھیپے اور فیشنیبل عورتوں کے سامنے وہ شرم کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ایسی خواتین، ایسی طالبات، ایسی معلمات مومنات نہیں ہیں، مسلمات نہیں ہیں، ان کا تعلق ازواج مطہرات سے نہیں ہے، بنات طاہرات سے نہیں ہے، صحابیات سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہے جو یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اور اسلامی تہذیب کے ساتھ اپنے گھروں میں کام کریں گے، محلوں میں کام کریں گے، خواتین کے حلقوں میں کام کریں گے، تو یہ خواتین معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہیں، سماج کو سدھار سکتی ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں کہ اپنے محلوں میں اور صرف مسلمانوں میں، یہ خواتین اگر صحیح طور پر تیار کر دی جائیں اور قرآن اور حدیث اچھی طرح ان کو پڑھا دی جائے تو ہندو خواتین کے درمیان میں جا کر جب یہ اسلامی تہذیب کو متعارف کرائیں گی اور اسلام نے جو دولت ان کو عطا فرمائی ہے اس دولت کا تذکرہ کریں گی اور فخر کے ساتھ اس کو بیان کریں گی، تو جوک در جوک غیر مسلم خواتین حلقہ اسلام میں داخل ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے اثرات دور دراز تک پہنچیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی خواتین کو، اس طرح کی بنات اسلام کو، دختران اسلام کو تیار کرنے کی۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ یہ بات طے کریں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے، فیشنوں کے خاتمے کے لیے اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں اس طرح بنات طیبات اور بنات اسلام اور دختران اسلام کو تیار کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت رکھنے والا یہ مدرسہ اپنے ذمے یہ کام لے گا کہ ایسی طالبات کو، خريجات کو، فارغات کو تیار کر دیا جائے جو صرف سنبل میں نہیں اور اس کے کسی محلے میں نہیں اور صرف موسیٰ پور میں نہیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے، اور آج تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا بھی ایسا ہے جو سب کو حاصل ہے، اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا سے قرآن کا ترجمہ منتقل کریں گی، حدیثوں کا ترجمہ منتقل کریں گی، مسلم اور غیر مسلم خواتین تک اسلام کو منتقل کریں گی، اس کی سچائیاں پہنچائیں گی، اور پردے میں کیسی کیسی حفاظتیں ہیں اور بے پردگی میں کیسی کیسی شیطنت اور تباہیاں ہیں، اس کو وہ دلیل کے ساتھ واقعات کی روشنی میں اور اعداد و شمار کو پیش کرتے ہوئے ثابت کر دیں گی۔ اس امید میں ہی تعلیم کا یہ سلسلہ ہے، مدارس کا قیام ہے اور تعلیم البنات کے اس سلسلے کو چلایا گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین پر سینکڑوں مدارس ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہر بستی میں
لڑکوں کا بھی مدرسہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہونا چاہیے، لڑکوں کا بھی کالج ہونا چاہیے، لڑکیوں کا بھی کالج ہونا چاہیے۔ کو ایجوکیشن ایک لعنت ہے، ایک دجالیت ہے، ایک ابلیسیت ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ دونوں کے جذبات بھڑکائے جائیں، اور تاکہ سیکسول ہیراسمنٹ دونوں طرف سے کیا جائے، اور تاکہ پھر وہ واقعات ہوں کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلم لڑکی کو لے کر بھاگے، اور کبھی یہ ہو کہ مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو لے کر بھاگے، اور پھر حکومت کے فیصلے ہوں اور سزائیں ہوں اور اعلانات ہوں۔ یہ ساری تباہی کو ایجوکیشن کی تباہی ہے، اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الگ الگ تعلیمی ادارے ہوں، جب تک بچے ہوں، 5 سال 6 سال کے بچے ہوں بچیاں مشترک طور پر وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب عمر آگے بڑھ جائے تو پھر ضروری ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم الگ ہو، لڑکوں کی تعلیم الگ ہو، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہو، دونوں کے اندر اچھے جذبات فروزاں کیے جائیں، دونوں کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے، اور اس کے لیے تیار کیا جائے کہ یہ ملک میں بڑا کام انجام دیں گے، اصلاح کا کام کریں گے، سماج سدھار کا کام کریں گے، امن اور آشتی پھیلائیں گے، محبت اور بھائی چارے کو عام کریں گے، اور اس طرح خواتین کے درمیان بھی ایک بڑے انقلاب کی تیاری ہوگی اور ایک بڑے اصلاح کا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اس کی طالبات کو، معلمات کو، منتظمین کو، مدرسین کو، خدام کو، معاونین کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم